الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل، کرم اور احسان سے الحمدللہ آج قرآن کریم کا ترجمہ مکمل ہوا ہے ان طلباء اور طالبات کا جو 2 سالہ علم دین کورس کے اندر شامل ہیں۔ میں ترجمہ قرآن کریم کے اختتام کے موقع پر 3 باتیں بڑے اختصار کے ساتھ آپ تمام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ آئے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ بہت ساری دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں، بہت ساری دعائیں احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ باقی انسان کی اپنی جو جائز ضرورتیں ہیں وہ اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، اور انسان کو عاجز اور اللہ کا بندہ بن کے مانگتے رہنا چاہیے۔ میں نے جو 3 باتیں بیان کرنی ان میں سے پہلی بات وہ یہ سمجھیں کہ ایک ہماری دنیا ہے اور ایک ہماری آخرت ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہے اس کی دنیا اچھی ہو، اس کی آخرت بھی اچھی ہو۔ میں نے ابھی خطبہ میں قرآن کریم کی جو تلاوت کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں یہ دعا میں نے مانگی ہے، آپ حضرات نے سنی ہے اور آپ نے بھی مانگی ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ قرآن کریم کی تعلیمات ہی سے دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات ہی سے آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اس ذات کی جانب سے ہے کہ جس نے دنیا کو پیدا فرمایا، جس نے آخرت کو پیدا فرمایا، اس ذات کی جانب سے ہے جو ہمارے ماضی، ہمارے حال، ہمارے مستقبل کو جانتے ہیں۔ یہ اس ذات کی جانب سے ہے کہ جس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں انسان کس چیز کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے، کس چیز کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے، پھر اس کو سمجھانے کے لیے اپنے پیارے پیغمبر، نبی الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا، تاکہ وہ اپنی مبارک زبان سے اور اپنے مبارک عمل سے ہمیں یہ باتیں سمجھائیں۔ قرآن کریم کی ایک سب سے پہلی صورت ہے اور ایک قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کا ربط، قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی صورتوں کا باہمی جوڑ سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں صرف قرآن کریم کی پہلی صورت سورۃ الفاتحہ اور قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں جو قرآن کریم کا خاتمہ ہے اس کو بڑے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک ہے قرآن کریم کی ابتدا، ایک ہے قرآن کریم کی انتہا، ایک ہے قرآن کریم کا آغاز اور ایک ہے قرآن کریم کا اختتام، ایک ہے فاتحہ اور ایک ہے خاتمہ۔ ایک ہوتا ہے فاتحۃ الکتاب، ایک ہوتا ہے خاتمۃ الکتاب، ایک ہوتا ہے کسی بیان کا آغاز، ایک ہوتا ہے کسی بیان کا اختتام۔
بہترین خطیب، بہترین مدرس، بہترین معلم اور بہترین استاذ وہ ہوتا ہے کہ جس کی شروع سے لے کر آخر تک کی گفتگو کا ربط ہو اور جوڑ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں کیا فرمایا اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں کیا فرمایا۔ فاتحہ اور خاتمہ میں ذرا مناسبت سمجھیں۔ ہمارے سامنے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو دنیا میں کامیاب کرتی ہیں، اور دو ہی چیزیں ایسی جو انسان کو آخرت کے اندر کامیاب کرتی ہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز مل جائے تو بندہ کامیاب ہوتا ہے، اور کس چیز سے بندہ بچ جائے تو کامیاب ہوتا ہے۔ ظاہر دو ہی چیزیں ہیں نا، آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ پوری چیزوں کا خلاصہ تو یہی ہے نا۔ قرآن کریم کی پہلی سورۃ الفاتحہ میں دو چیزیں اللہ پاک نے سمجھائی کہ یہ مجھ سے مانگو۔ پہلی چیز ایاک نستعین، مجھ سے مدد مانگو، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ دوسری چیز اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مانگو۔ تو دو چیزیں فاتحہ میں بتائی گئی ہیں کہ ہم نے اللہ سے مانگنی ہے۔ نمبر 1 مدد، نمبر 2 صراط مستقیم۔ اور خاتمۃ الکتاب میں بتایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تم نے بچنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ان دو چیزوں سے ہمیں بچا لے۔ نمبر 1 من شر ما خلق، نمبر 2 من شر الوسواس الخناس۔ دو چیزیں مانگنی ہے کہ ہمیں مل جائیں۔ نمبر 1 اللہ کی مدد، نمبر 2 صراط مستقیم۔ اور دو چیزیں مانگنی ہے کہ اس سے ہم بچ جائیں۔ نمبر 1 من شر ما خلق، مخلوقات کا شر۔ نمبر 2 من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے ہم بچ جائیں۔ اگر دنیا میں کسی شخص کو اللہ کی مدد مل گئی تو وہ دنیا میں کامیاب ہے۔ مکان بنانا ہے، اللہ کی مدد آ گئی، اسباب مل گئے۔ کسی انسان نے نکاح کرنا ہے، اللہ کی مدد آ گئی، سارے اسباب مل گئے۔ کسی انسان کو گاڑی چاہیے، اسباب آ گئے، اللہ کی مدد آ گئی، اسباب مل گئے۔ کسی نے سفر کرنا ہے، اللہ کی مدد آ گئی، اس کو اسباب مل گئے۔ کسی شخص کو جو بھی اس کی حاجات ہیں اس کے لیے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی مدد آ گئی، عزت مل گئی، اللہ کی مدد آئی، علم ملا، اللہ کی مدد آئی، دولت مل گئی، اللہ کی مدد آ گئی، صحت مل گئی، اللہ کی مدد آ گئی، اولاد مل گئی، اللہ کی مدد آ گئی، خوشیاں مل گئی۔ تو مدد اللہ کی جب آتی ہے تو انسان کو دنیا میں غلبہ، طاقت، قوت، عزت، وجاہت، دنیا کی خوشیاں ملتی ہیں، دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور جب انسان کو صراط مستقیم مل جاتا ہے تو صراط مستقیم ملنے سے، صراط مستقیم پر چلنے سے انسان کی پھر آخرت سنورتی ہے۔ کیوں؟ آخرت کے سنورنے کا مدار اللہ کی رضا پر ہے۔ اور جب صراط مستقیم اللہ دیتے ہیں تو اس کا معنی کہ اللہ راضی ہے۔ صراط مستقیم پر میری مفصل گفتگو بھی ہے، میرا کورس بھی ہے، تفصیلی بیان بھی ہے کہ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے، صراط مستقیم کی علامت کیا ہے، صراط مستقیم پر چلیں تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے۔ یہ بڑی تفصیل سے باتیں سمجھانے والی ہیں۔ تو اللہ کی مدد مل جائے تو دنیا بہتر، اور صراط مستقیم مل جائے تو آخرت بہتر۔ تو فاتحۃ الکتاب میں بتایا ہے کہ تم کیا مانگو کہ تمہیں ملنا چاہیے، اور خاتمۃ الکتاب میں بتایا ہے کہ تم نے کس سے بچنا ہے اور مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں ان چیزوں سے بچاؤں۔ نمبر 1 من شر ما خلق، اللہ مخلوقات کے شر سے بچا لے۔ مخلوقات کتنی زیادہ ہیں، ہمارے علم میں تو ساری نہیں ہیں، مخلوقات کے شر سے بچا لے۔ جب انسان مخلوق کے ظاہری شر سے بچتا ہے تو انسان کی دنیا محفوظ ہوتی ہے۔ دنیا میں آگ سے بچ گیا، پانی سے بچ گیا، یعنی وہ آگ جو جلا رہی ہے بندے کو، وہ پانی جو بہا رہا ہے سیلاب کی صورت میں آ رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، تباہیاں آ رہی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں،
بیماریاں آ رہی، کتنی چیزیں. تو جب انسان ان چیزوں سے بچتا رہتا ہے تو ظاہر انسان کی دنیا بظاہر بہت اچھی ہوتی ہے، دنیا کے نقصانات سے بچ جاتا ہے، دنیا کے ضرر سے بچ جاتا ہے. من شر ما خلق ومن شر الوسواس الخناس، اور وہ لوگ جو وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنت والناس، جنات یا انسان وسوسے ڈالتے ہیں اور انسان کے شبہات پیدا کر کے انسان کے عقائد تباہ کرتے ہیں، انسان کو فکری طور پہ تباہ کرتے ہیں، فکری طور پہ برباد کرتے ہیں سب چیزیں. فرمایا ان کے وسواس سے تم بچو. یہاں میں تھوڑی سی بات کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق میں فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہاں تو 4 شر بیان کیے اور میں صرف ایک ہی کہہ رہا ہوں، مخلوقات کا شر. یہاں بات سمجھنے پہلے میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھے. ایک والد کا، والدہ کا، والدین کا بچہ کی سفر پہ جا رہا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بات سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو سفر تمہارا لمبا ہے، تم ٹرین پہ جاؤ گے، ریل گاڑی پہ جاؤ گے، بس پہ، جس پر بھی ہے، بیٹا راستے میں نا خیال رکھنا، اپنا خیال رکھنا. اب پھر یہ بات ساری کہہ دی ہے، پھر تھوڑی سی بات کہتے ہیں بیٹا اگر کوئی بندہ تمہیں کوئی چیز کھانے کے لیے دے نا، تم نہیں جانتے تو نہ کھانا. اگر کوئی بندہ تمہیں چیز دے نا، اس کو رکھو میں آ رہا ہوں، تو نہ رکھ پکڑنا، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی چیز ہو، کوئی ممنوع چیز ہو، کوئی غیر قانونی ہو. اچھا اسی طرح اگر کوئی بندہ آپ سے کہ نا چیز کھا لو تو بیٹا بچنا، آپ اس کو جانتے نہیں ہو، کو کہ نا اس چیز کو اپنے پاس رکھ لو میں آ رہا ہوں تو خیال رکھنا. اسی طرح کوئی بندہ آپ سے آپ کا نمبر لے، نمبر دے، آپ نہیں جانتے، ذرا خیال رکھنا. اب دیکھو اصل بات کیا تھی، اپنا خیال رکھنا. لیکن وہ باتیں جو بطور خاص تھی آپ نے سمجھائی، بطور خاص نمبر نہ دینا، بطور خاص کسی چیز نہ کھانا، بطور خاص کسی کا سامان اپنے پاس نہ رکھنا، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں تعمیم، تخصیص بعد تعمیم. پہلے عمومی ایک چیز بیان کر دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد خاص خاص چیزیں اس میں بیان کر دی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہ دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں مخلوقات کے شر سے بتا، یہ عمومی بات ہے. بطور خاص من شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکی میں ہونے والے بندے کے شر سے. من شر النفاثات فی العقد، جادوگروں کے شر سے. من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے. تو پہلے عمومی بات فرمائی ہے، پھر بطور خاص رات کا شر، بطور خاص جادوگر کا شر، بطور خاص حاسد کا شر. کیوں ان کو بطور خاص اس لیے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے شر عام طور پہ نظر نہیں آتے. دن کو کوئی بندہ حملہ کرتا ہے تو نظر آ رہا ہے، اور رات کو اچانک حملہ کرے تو نظر نہیں آتا. اسی طرح اگر کوئی شخص ڈنڈا مارے تو نظر آ رہا ہے، اور اگر جادو سے حملہ کرے تو نظر نہیں آ رہا. اسی طرح ایک شخص صاف لفظوں میں گالیاں دے تو نظر آ رہا ہے، ایک حسد کی آگ میں جل رہا ہے اور خلاف پلان بنا رہا ہے تو نظر نہیں آ رہا. تو جو چیزیں نظر آتی ہیں ذرا بچنا آسان ہوتا ہے، جو نظر نہیں آتی ذرا بچنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے فرمایا بطور خاص رات کی تاریکی میں ہونے والا شر، بطور خاص جادو کا شر، بطور خاص حسد کا شر. اسے کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم. تو اصل یہی ہے کہ مخلوقات کے شر سے میں بچا. اللہ تعالیٰ نے فاتحۃ الکتاب اور خاتمۃ الکتاب میں کیسی مناسبت رکھی ہے، کیسا جوڑ رکھا ہے، اور ہمیں کیسی بات سمجھائی ہے کہ مجھ سے مدد مانگو، میری مدد مل گئی تو تمہاری دنیا بہتر ہے. مجھ سے صراط مستقیم مانگو، صراط مستقیم تمہیں مل گیا تو تمہاری آخرت بہتر ہے. مجھ سے مخلوقات کے شر سے پناہ مانگو، تم اس سے بچ گئے تو تمہاری دنیا بہتر ہے. اور وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے پناہ مانگو، تمہیں اس سے پناہ مل گئی تو تمہاری آخرت بہتر. اللہ اکبر، کیسی پیاری اللہ پاک نے ترتیب رکھی ہے. بس یہ ہے قرآن کو سمجھنا ہے، اور کس سے سمجھنا ہے؟ جو سمجھتا ہے اسے سمجھنا ہے، ماہر سے سمجھنا ہے. جس پر قرآن کھلا ہے وہی آپ کو یہ باتیں سمجھا سکتا ہے، باقی باتیں سمجھنی بہت مشکل ہوتی ہیں.
تو ایک تو میں نے قرآن کریم کے فاتحہ اور خاتمہ، فاتحۃ الکتاب خاتمۃ الکتاب کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہم نے دو چیزیں بطور خاص اللہ سے مانگنی ہے۔ نمبر ایک، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، نمبر دو، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اور دو باتوں کے شر سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں بچا دے۔ نمبر ایک، مخلوقات کے شر سے ہمیں بچا دے، اور نمبر دو، اللہ ہمیں وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے بچا دے۔ اب ہم اس دعا میں مخلص ہیں یا اس دعا میں مخلص نہیں، اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار یہ ہے، ہم وہ اسباب اختیار کرتے ہیں جس سے اللہ کی مدد آتی ہے تو اس کا معنی کہ مخلص ہے۔ ہم وہ اسباب اختیار کرتے ہیں جسے صراط مستقیم ملتا ہے، اس کا معنی کیا؟ مخلص ہے۔ ہم وہ اسباب اختیار کرتے ہیں جس سے مخلوقات کے شر سے بچیں تو اس کا معنی دعا مانگنے مخلص ہے۔ ہم وہ اسباب اختیار کرتے ہیں کہ جس میں وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے بچیں، اس کا معنی کہ دعا مانگنے میں مخلص ہے۔ اگر یہ اسباب اختیار نہیں کرتے اور دعا مانگتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ مخلص نہیں ہیں۔ یہ پھر دعا نہیں، یہ مذاق ہے۔ یہ دعا نہیں ہے، یہ مذاق ہے، ٹھٹھا ہے۔ تو ہم اسباب کے پابند ہیں، اسباب کے پابند ہیں، تاثیر اسباب اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ تو ہم نے مرکز اہل السنت والجماعت سرگودا پاکستان کے تحت، ای مرکز کے تحت، خانقاہ حنفیہ کے تحت یہ پوری ترتیب بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو میں نے قرآن کریم کے فاتحۃ الکتاب اور خاتمۃ الکتاب کے حوالے سے کی ہے، آپ اس کو سمجھ لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب جب آپ یہ دعا مانگیں گے نا تو آپ کو دعا مانگنے کا مزہ آئے گا کہ ہم دعا اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اس آیت میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ اس کا معنی اللہ تو مدد بھی فرما دے، صراط مستقیم پر بھی چلا دے، اللہ مخلوق کے شر سے بھی بچا لے اور وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے بھی بچا لے۔ یہ دو چیزیں مل گئیں اور دو سے پناہ مل گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی بہتر فرما دیں گے۔ آج کے مجلس میں دوسری بات میں ایک قرآن کریم کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم عربی میں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، انگریزی ہے، ہندی ہے، بنگالی ہے، افریقن ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، کشمیری ہے، کیسے باشد ہماری جتنی بھی زبانیں ہیں عربی نہیں ہیں۔ ہر زبان کے محاورات اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عربی کے محاورات ہیں وہی ہمارے ہوں۔ ایک عرب محاورہ الگ ہوتا ہے، ہمارے الگ ہوتا ہے۔ قرآن کریم اکثر اوقات گفتگو محاورات میں کرتا ہے اور وہ محاورات ہمارے ساتھ جوڑ کھاتا ہے نہیں، ہمیں اپنے محاورات کو دیکھنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جب محاورے میں بات کی ہے تو اس کا ترجمہ محاورے کے اندر ہی کرنا پڑتا ہے، وگرنہ بات سمجھنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، یہ بات سمجھ جس طرح مثلا ابھی ہم نے پڑھا ہے سبق ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون۔ متقین کس میں ہیں؟ سائے میں ہیں۔ متقین کس میں ہیں؟ پھلوں میں ہیں۔ متقین کس میں ہیں؟ چشموں میں ہیں۔ اب بظاہر تو بندہ کہ اگر چشمے کے اندر بندے کو کیا مزہ ہوتا ہے، پھلوں کے اندر بندے کو کیا مزہ، بندہ پھل کے اندر تو نہیں ہوتا نا۔ اب یہ محاورے کے اندر بات ہو رہی ہے، محاورے کے اندر یہ محاورات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ تو جو محاورہ سمجھتا ہے اس کے لیے آیت کو سمجھنا بہت آسان ہے، جو محاورہ نہیں سمجھتا اس کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ یہاں رکوع کا معنی وہ نہیں ہے جو نماز میں رکوع ہے، یا رکوع کا معنی عموم ہے کہ جس کا معنی جھکنا ہے، اس کے اندر نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، تمام عبادات شامل ہے۔ اب ظاہر ہے ہماری زبان میں رکوع کا ایک خاص مفہوم ہے کہ نماز کے اندر آدمی جو ہے جھک جائے، لیکن عربی میں رکوع کا خاص مفہوم نہیں ہے۔ کبھی خاص مفہوم نماز والا رکوع ہوتا ہے اور کبھی عام رکوع اس کا معنی جھکنا، عاجزی کرنا، اطاعت کرنا اور بات کو ماننا ہوتا ہے۔ اب جب یہ عربی لغت کے اوپر آپ کو عبور ہوگا تو پھر اس کا مفہوم سمجھ آئے گا، وگرنہ لوگ قرآن کریم پر اعتراض کریں گے قرآن کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح
میں بہت کم مثلا من ہے عربی زبان میں، ہمارے بہت سارے لوگ من کا معنی ہمیشہ سے کرتے ہیں، حالانکہ کبھی من تبعیضیہ ہوتا ہے، کبھی من تبیینیہ ہوتا ہے، یعنی کبھی بعض کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو وہاں معنی سے ہوتا ہے، اور کبھی کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے معنی آتا ہے تو اس کا معنی اس ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یعنی، تو یعنی کے لیے عربی میں لفظ من آ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ من کا معنی سے تو نہیں کرنا نا، یہ دیکھنا ہے کہ یا من تبعیضیہ ہے، من تبیینیہ ہے، من کون سا ہے۔ اچھا، اسی طرح با، کبھی با کا معنی ہوتا ہے سبب کے لیے آتا ہے، اس وجہ سے، جیسے ابھی آپ نے پڑھا اس وجہ سے، اور کبھی با آتا ہے ساتھ کا معنی ساتھ، تو کبھی با کا معنی مائیت ہوگا، کبھی با کا معنی سببیت ہوگا۔ اب ہر جگہ با کا معنی ایک تو نہیں کرنا۔ اسی طرح الہ، کبھی الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، فلاں کی طرف دیکھو، اور کبھی الہ آتا ہے نہایت اور غایت کو بیان کرنے کے لیے فلاں تک۔ اب دیکھو الہ کا معنی ہمیشہ ایک نہیں ہوگا۔ اسی طرح واو، کبھی اس کا معنی ہوتا ہے اور کبھی واو کا معنی ہوتا ہے سبب، دونوں معنی آتے ہیں۔ تو میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے محاورات بھی چاہیے اور حروف کے معنی پر نظر ہوتی ہے، یہاں کے صرف کا کیا معنی ہے، یہاں اس کا کیا معنی ہے، یہاں اس کا کیا معنی ہے، پھر قرآن سمجھ آتا ہے، وگرنہ قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری آج کی مجلس کی تیسری بات، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے ہر شخص پہ بنیادی طور پہ 3 حق ہیں۔ ویسے تو 4 حق ہیں، میں آگے بات کروں گا، لیکن بنیادی حقوق ہر شخص پہ قرآن کریم کے 3 ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو پڑھنا۔ نمبر 2، قرآن کریم کو سمجھنا۔ نمبر 3، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ آگے نمبر 4، قرآن کریم کو پھیلانا۔ یہ میں الگ رکھ رہا ہوں، ہر شخص پہ حق وہ 3 ہیں، کیونکہ پڑھانا ہر شخص کے بس میں نہیں ہے، سمجھانا ہر شخص کے بس میں نہیں ہے، تفسیر ہر شخص میں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو ہر شخص کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں وہ قرآن کے بنیادی طور پہ 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن پڑھنا۔ نمبر 2، قرآن سمجھنا۔ نمبر 3، قرآن پہ عمل کرنا۔ اب قرآن کو پڑھنا ہے تو کیسے، سمجھنا ہے تو کیسے، عمل کرنا ہے تو کیسے؟ پہلی بات، جو قرآن کریم کو پڑھنا ہے وہ قرآن کو پڑھنا ہے کسی ماہر قرآن سے۔ قرآن کو ہر شخص سے نہیں پڑھنا، قرآن کو پڑھنا ہے ماہر قرآن سے۔ جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ کسی ایسے ملک میں جانا چاہتے ہیں جس ملک کی زبان انگریزی ہے، تو انگریزی ہونا کافی نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس ملک کی زبان انگریزی ہے اس ملک میں انگریزی کا لہجہ کیا ہے۔ عربی ہے تو عربی کا لہجہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ اب یہ عربی لہجے کا معنی وہ ترنم نہیں ہے، وہ سر نہیں ہے کہ جو عربی قاری لگاتے ہیں۔ یہاں لحون کا معنی ہے قرآن کریم کو مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ پڑھو، جو عربی مخرج ہے اس کا خیال کرو۔ بس اوقات ایک قسم کے لفظ ہوتے ہیں، مثلا سین ہے اور سا ہے، اب جو فرق نہیں کر سکتے وہ دونوں کو ایک جیسا پڑھیں گے۔ یہ دیکھنا ہے سین کہاں سے ادا ہے، یہ دیکھنا ہے سا کہاں سے ادا ہے۔ اچھا، اسی طرح مثلا زال ہے، پھر زا ہے، پھر ضا ہے، پھر ضاد ہے۔ اب یہ چاروں بس اوقات لوگ ایک طرح کے پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں، جس طرح جس لفظ کو جہاں سے ادا کرنا ہے عربیت کے قانون کے مطابق ان کو وہاں سے ادا کرو۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا ہے قرآن کے ماہر سے، ہر شخص سے نہیں، قرآن کے ماہر سے قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں، جب ہم نے قرآن کریم کو قرآن کریم کے ماہر سے پڑھنا ہے تو اب پڑھنے والے کون ہیں؟ پڑھنے والے بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں۔ ہم جب بھی قرآن کریم پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو بچوں کی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب میرا بچہ ہے، وہ 5 سال کا ہو گیا ہے، 7 سال کا ہو گیا ہے، تو میں اس بچے کو قرآن کریم پڑھانا چاہتا ہوں، تو آپ کے پاس آن لائن قاری صاحب ہیں؟ میری بچی ہے، میں اس کو قرآن کریم پڑھانا چاہتا ہوں، کیا آپ کے پاس آن لائن کو قاریہ کو معلمہ ہیں؟ جب بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں بچوں کے لیے کرتے ہیں،
میں ان کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ بچوں کے لیے رابطہ بعد میں کرو، پہلے اپنے لیے رابطہ کرو کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، 50 سال کا ہو گیا ہوں، 60 سال کا ہو گیا ہوں اور میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیں میرے قرآن کریم پڑھنے کے لیے آپ کے بعد کسی استاذ کا انتظام موجود ہے؟ دیکھو بات اچھی طرح سمجھو، قرآن کریم اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو جہنم کی آگ سے پہلے خود کو بچاؤ اور پھر اپنے اہل کو بچاؤ، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، پہلے خود کو جہنم سے بچاؤ۔ اور بات سمجھنے کی کوشش کرنا، ہو سکتا ہے پہلے بیٹا فوت ہو جائے، ہو سکتا ہے پہلے باپ فوت ہو جائے، میں ایک طبعی زندگی کی بات کرتا ہوں، فطری زندگی کی بات کرتا ہوں۔ عام طور پہ باپ اور ماں پہلے جاتے ہیں، اولاد بعد میں جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک بچے کی عمر 5 سال ہے، باپ کی عمر 55 سال ہے، بچے کی عمر 4 سال ہے، باپ کی عمر، ماں کی عمر 40 سال ہے، تو ظاہر ہے عام طور پہ یہ 40 والا ہی بعد میں جائے گا، پہلے جائے گا نا، 5 اور 4 والا بعد میں جائیں گے۔ پہلے اپنی فکر کریں کہ میں نے قرآن کریم کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ اگر میں نے قرآن خود ٹھیک کر لیا تو اپنے بچے کو تو گھر میں قرآن میں بھی پڑھا لوں گا۔ بھئی سوال یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ گھر میں ہو، کسی والد کو انگریزی آتی ہو تو گھر میں اپنے بچے کو انگریزی پڑھا سکتا ہے، اگر اس والد کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ آتا ہے تو اپنے گھر میں اپنے بچے کو قرآن کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ ماں کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ دیکھیں میں اس وقت بھی اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھا ہوتا ہوں، ایک طرف میری بیٹی چھوٹی بیٹھی ہوتی ہے، ایک طرف چھوٹا بیٹا بیٹھا ہوتا ہے، میں بیٹی کو بھی قرآن پڑھا رہا ہوتا ہوں، میں بیٹے کو بھی قرآن پڑھا رہا ہوتا ہوں، تو میں پڑھا رہا ہوں، آپ بھی پڑھا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات پر توجہ کریں کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ اگر 5 سال کا بچہ نہ ٹھیک کر سکا، وہ 6 سال کی عمر میں پڑھ لے گا، 6 سال میں نہ پڑھ سکا 10 سال کی عمر میں پڑھ لے گا، 10 سال میں نہ پڑھ سکا 12 سال کی عمر میں پڑھ لے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو بابا جی ہیں 40 سال 50 سال 60 سال کے، اگر ان کا قرآن ٹھیک نہ ہوا تو یہ کس عمر میں پڑھیں گے؟ موت کے بعد تو پڑھنا نہیں ہے، موت کے بعد تو پڑھا ہوا سنانا ہے، موت کے بعد تو پڑھا ہوا سنانا ہے۔ اپنی فکر پہلے کریں۔ مجھ سے ایک شاید اس مجلس کے اندر یقیناً موجود ہوں گے شخص، خود بھی بیعت ہوئے، اہلیہ بھی بیعت ہوئی، تو مجھے انہوں نے کہا جی ہم آپ سے بیعت ہو گئے ہیں، الحمدللہ میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی، فکر بھی ہے، تو ہمارے بچوں کے قرآن کریم کی ترتیب کیا بنائے؟ میں نے کہا نہیں، بچوں کے نہیں، آپ مجھ سے بیعت ہوئے ہیں، پہلے اپنے قرآن کریم کی ترتیب کی بات کریں۔ انسان بیعت ہوتا ہے اپنی اصلاح کے لیے، انسان بیعت نہیں ہوتا دوسرے کی اصلاح کے لیے۔ بیعت آپ ہوئے ہیں خود کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور بات مجھ سے کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ٹھیک کرنے کی۔ پہلے اپنی بات کریں کہ آپ نے ٹھیک ہونا ہے، اولاد کی بات بعد میں کریں گے۔ کیا جی ٹھیک ہے؟ میں نے ان صاحب کو بھی استاد کے انتظام کر دیا، ان کی اہلیہ کے لیے بھی انتظام کر دیا، قرآن کریم چل پڑھنا شروع ہو گئے۔ غالباً 1 ماہ بعد یا 1.5 ماہ بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو استاد جی میں نے آپ کو دیے ہیں یا معلمہ دی ہیں، تو کیا ان کو آپ کوئی فیس دے رہے ہیں یا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے؟ کہا جی نہیں، ہم آج مشورہ کر رہے تھے کہ ہم استاد سے پوچھ لیں کہ ان کی فیس کیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ہم ان سے پوچھ لیں، بس غلطی ہے کہ ہم پوچھ نہیں سکے تو آپ فرما دیں۔ میں نے کہا بات سمجھے، میرا مقصد آپ سے فیس کی وصولی نہیں، میرا مقصد آپ کی فکری تربیت ہے کہ آپ مجھ سے بیعت ہیں، تو شیخ کی ذمہ داری ہے کہ ہر پہلو پر مرید کی تربیت کریں۔ آپ جس استاد سے پڑھ رہے ہیں وہ میرے شاگرد ہیں، اولاد کی طرح ہیں، اور آپ کی اہلیہ جن سے پڑھ رہی ہے وہ میری اہلیہ ہے، تو میری اہلیہ آپ سے کیا فیس لیں گی؟ اور مزے کی بات ہے کہ یہ پڑھنے والے شخص وہ ہیں جو بحمد اللہ تعالی مستقل ماہانہ یعنی اچھی خاصی رقم مجھے ہدیہ میں دیتے ہیں۔ میں صرف ایک فکری تربیت کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ بتائیں، اگر آپ کوئی دنیا کا کورس کرنے کے لیے دنیا کے کسی بھی سنٹر سے رابطہ کریں، کسی بھی کالج سے رابطہ کریں، کسی بھی ٹیوشن پڑھانے والے ٹیوٹر سے رابطہ کریں، تو ایک آپ کا سوال ضرور ہوگا نا کہ جی آپ کی فیس کیا ہوگی؟ جی بالکل۔ تو میں نے کہا یہاں آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ انہوں نے کہا جی ہماری غلطی ہے۔ میں نے کہا میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہماری غلطی ہے، اس بات کا خیال کریں۔ اچھا، اسی طرح
میں چونکہ بہت سارے مدارس میں، مساجد میں، جلسے اجتماعات میں شرکت کرتا تھا، تو میں نے کئی ایک مدارس میں اور کئی ایک مساجد میں جہاں بچوں کی دستار بندی اور قرآن کریم کی اختتام کی تقریب کے لیے جانا ہوا، میں نے کہا مجھے اس دن خوشی ہوگی کہ جب یہاں جلسہ ہوگا اور دستار بندی اور اختتامی تقریب ہوگی بچوں کی نہیں بڑوں کی، کہ یہ 50 سال کے ہیں، یہ 55 سال کے ہیں، یہ 60 سال کے ہیں، یہ 65 سال کے ہیں، ان نے قرآن کریم ناظرہ پڑھا ہے، ان نے قرآن کریم تجوید سے پڑھا ہے، ان نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، ان نے قاعدہ پڑھا ہے، تو آپ ذرا اس کو آپ سر پہ پگڑی باندھ دیں، ان کو سند دے دیں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ میں نے کہا کتنا ماحول بدلے۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بہت اہم چیز کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے اور ماہر سے پڑھنا ہے، پہلے خود پڑھنا ہے، پھر اگلی فکر کرنی ہے۔ باپ بھی پڑھے، ماں بھی پڑھے، اور ہم نے ای مرکز کے ذات اس کا انتظام کیا ہے کہ لوگ خود قرآن کریم کو بڑے پڑھیں، بچوں کی فکر بعد میں کریں، اپنی فکر پہلے کریں، پہلے خود قرآن کریم کو ٹھیک کریں، خود اپنی نمازیں ٹھیک کریں، خود اپنی دعائیں یاد کریں، خود کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اولاد کا معاملہ بات کا ہے، پہلے معاملہ آپ کا ہے۔ جب بیعت ہوئے ہیں تو خود ٹھیک کریں۔ بیعت کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کا مقصد اپنی زندگی بدلنا۔ ہم بیعت ہونے کے بعد بیوی کی فکر کریں گے، بیعت ہونے کے بعد اولاد کی فکر کریں گے، بیوی ہے تو بیعت ہونے کے بعد شوہر کی فکر کرے گی، بیعت ہونے کے بعد جہان کی فکر کرے گی۔ پہلے خود کو سنواریں۔ قرآن کریم کا پہلا حق ہے قرآن پڑھنا۔ ہم نے قرآن پڑھنا ہے قرآن کے ماہر سے، اور پہلے خود پڑھنا ہے، پھر دوسروں کی فکر کرنی ہے۔ اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ کم از کم مجھ سے تعلق رکھنے والے، مجھ سے بیعت کرنے والے غیر علماء یا علماء یہ مجھے عذر پیش نہ کریں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں۔ موت کے بعد مصروفیت ختم ہو جائے گی، بہت نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اللہ کے لیے میرے اس درد کو سمجھو، میرے اس درد کو سمجھو، میرے اس رونے کو سمجھو، خدا کے لیے میری اس بات کو سمجھو، وقت نکالو۔ ابھی غالباً چند دن قبل کی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی علم دین کورس کے اندر ہیں اور مرشد بیعت بھی ہیں، غالباً حافظ قرآن بھی ہیں، تو میری ان سے بات ہوئی، بات ختم ہوئی، ساتھ ہی ان کے بھائی آگے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے بھائی حضرین سے بات کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا آپ پڑھتے ہو؟ جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جی میں مشغول بہت ہوتا ہوں۔ میں نے کہا کتنے؟ کہا تقریباً 12 گھنٹے کام پہ لگتے ہیں۔ میں نے کہا 24 گھنٹے کا دن اور رات ہے، 12 گھنٹے کام پہ لگا لیں، 8 گھنٹے آپ سو لیں تو پھر بھی آپ کا 4 گھنٹے بچ جاتے ہیں، اور ہمارا کورس تو 2.5 گھنٹے کا ہے، ہفتے میں 4 دن کا ہے، چلو 5 دن کا کر لیں۔ تو کہا جی نہیں میرا کام اپنا ہے۔ میں نے کہا جب کام آپ کا اپنا ہے تو پھر آپ کے لیے 2.5 گھنٹے نکالنا کیا مشکل ہے؟ چلو ملازم ہوتے، مزدور ہوتے تو مجھے کسی درجے میں عذر بھی سمجھ آتا، کیا مشکل ہے؟ میں نے کہا بیٹا بات سمجھو، زیادہ کماؤ گے زیادہ لگاؤ گے، زیادہ کماؤ گے زیادہ پھنسو گے۔ پیسہ کم ہے تو چھوٹا مکان بنا لو گے، پیسہ بڑا ہے تو پھر کوٹھی بنگلہ بناؤ گے، پیسہ کم ہے تو چھوٹی گاڑی لے لو گے، جب پیسہ زیادہ ہے تو پھر بڑی گاڑی کی فکر کرو گے، پیسہ کم ہے تو دسترخوان پہ ایک کھانا آ جائے گا، پیسہ زیادہ ہے تو زیادہ آ جائیں گے، پیسہ کم ہے تو تھوڑے کپڑے ہیں، پیسہ زیادہ ہے تو کپڑے زیادہ ہوں گے۔ جتنے پیسے بڑھتے جاتے ہیں اسی طرح اس کے استعمال اور لگانے کے لیے بھی آدمی کو فکر پڑتی ہے۔ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کہا جی انشاءاللہ۔ میں نے کہا 2 سال علم دین کورس شروع ہونے والا ہے، آپ نے داخلہ لے کر مجھے میسج کرنا ہے کہ جی میں نے 2 سالہ کورس کے اندر داخلہ لے لیا ہے۔ آپ تمام احباب جو میری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اگر آپ کا قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھا ہوا ہے تو مجھے میسج کریں کہ جی الحمدللہ میں نے قرآن کریم تجوید سے پڑھا ہوا ہے۔ اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو پھر ای مرکز رابطہ کر کے مجھے اطلاع کریں کہ میں نے اپنی ترتیب بنا لی ہے اور میں نے قرآن کریم سیکھنا شروع کر دیا ہے، میری ترتیب بن گئی ہے، میں نے رابطہ کر لی ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اور یہ نہیں کر سکتے تو پھر بیعت کسی اور سے قائم کریں۔ مجھ سے بیعت کرنی ہے تو ان معاملات دیکھیں، میری بات کو سمجھیں، لوگ اس حد تک پریشان ہیں
کہ جی ہم بیعت ہیں، ہمارا شیخ سے رابطہ نہیں ہوتا، ہماری شیخ بات نہیں سنتے، ہمارے شیخ مصروف ہوتے ہیں، اور میں آپ کو میسج کرتا ہوں اپنے ذاتی نمبر سے، جس کو آپ پرسنل کہتے ہیں، میں پوری کوشش کرتا ہوں جس حد تک ممکن ہو انگریزی زبان کا لفظ بغیر ضرورت کے استعمال نہ کروں، اس لیے میں عربی یا اردو کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کوئی بہت شدید ضرورت ہو تو انگریزی کا لفظ استعمال کرتا ہوں، بلا ضرورت دوسری زبان کا استعمال میں نہیں کرتا۔ بھائی آپ کو اپنے ذاتی نمبر سے میں میسج کر رہا ہوں، آپ اس کا اندازہ کریں نا کتنا مشکل ہوگا ایک ایک میسج، یعنی آپ یقین فرمائیں کہ بس اوقات ہر روز مجھے 4 گھنٹے لگتے ہیں صرف اپنے متعلقین کے میسج پڑھنے میں اور ان کے پیغامات کے ان کو جوابات دینے میں، لیکن میں پڑھتا ہوں، جوابات دیتا ہوں اور اہتمام کرتا ہوں کہ آنے والے پیغام پر توجہ دوں اور ان کی بات کو سنوں اور اس پر توجہ دوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، آپ اندازہ فرمائیں ذرا، ابھی میسج نہ کرو، یہ بیان کے دوران میسج شروع کر میں نے پڑھا ہوا ہے۔ کم از کم انسان کے اندر عقل ہونی چاہیے، دماغ ہونا چاہیے کہ یہ میسج کب کرنا ہے۔ ابھی گفتگو چل رہی ہے، توجہ سے اپنے اس گفتگو کو سنو، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کی زندگی میں ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اگر زندگی میں نہیں ہے زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ بیانات کے دوران میسج نہ کیا کرو، اس سے بندے کا ذہن منتشر ہوتا ہے۔ یہ آداب سکھانے والے ہیں، یہ آداب سیکھنے والے ہیں، ذرا بات سمجھا کرو۔ میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ میں آپ حضرات کو ویڈیوز بھجواتا ہوں، آڈیوز بھجواتا ہوں، آپ کو تحریرات بھجواتا ہوں، بلا وجہ اس پہ تبصرہ نہ کیا کرو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت اچھی ہے، لطف آ گیا ہے، مزہ آ گیا ہے، مجھے وہ سارے میسج پڑھنے پڑتے ہیں، سارے میسج پڑھنے پڑتے ہیں۔ آپ نے پڑھ لیا، دیکھ لیا، جزاک اللہ، بس میں خوش ہوں۔ ہاں، جب میں کوئی میسج کروں، جیسے میں نے کہا بھائی اس میں شرکت یقینی بنائیں، آپ شرکت کریں، اگر کوئی شدید عذر ہے تو اپنا عذر لکھیں، لمبی تقریر نہ کریں کہ جی میں اس عذر کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکا یا نہیں کر سکی، میں انشاءاللہ اس بیان کو دوبارہ سن لوں گا یا سن لوں گی، بات ختم ہوگی۔ خیر، نمبر 1 قرآن کریم کا حق قرآن کو پڑھنا اور قرآن کے ماہر سے پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو سمجھنا۔ ہم نے قرآن سمجھنا ہے۔ قرآن سمجھنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا عذر یہ ہوتا ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی، مجھے گرامر نہیں آتی، میں نے مدرسے میں نہیں پڑھا، میں کیسے قرآن کریم کو سمجھوں، یہ میرا عذر ہے۔ بات توجہ سے میری سمجھنا، دنیا میں کوئی ایک شخص مجھے یہ بتائیں کہ جس کے موبائل میں میسج آئے اور اس کو یہ پتا ہو یہ میسج عدالت کی طرف سے ہے، یہ میسج میرے لیے ہے، اور وہ اس وجہ سے اس میسج کو نظر انداز کر دے کہ مجھے اس میسج کی زبان نہیں آتی۔ کسی شخص نے کسی سفارت خانے میں اپنا ویزا اپلائی کیا ہو اور اس کے موبائل میں وہاں سے میسج آ جائے اور یہ پتا ہو کہ میسج سفارت خانے کی طرف سے ہے، میسج میرے لیے ہے، میرے ویزا کے متعلقہ ہے، اور پھر اس وجہ سے اس کو نظر انداز کر دے کہ مجھے اس سفارت خانے کی زبان نہیں آتی۔ ایک بندہ مجھے دنیا میں بتا دے کہ جس کو میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، میری بات توجہ سمجھنا، قرآن کا حق ہے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ ہماری زبان عربی نہیں ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں، قرآن میسج ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے بندوں کے نام ہے۔ قرآن میسج ہے، اللہ کی طرف سے ہے اور ہمارے نام ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ کی عدالت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی طاقت، سب چیز ذہن میں رکھیں۔ اب ذرا مجھے بات سمجھائیں کہ دنیا میں کوئی ایک شخص مجھے بتائیں جس کے موبائل میں میسج آئے اور اس کو یہ پتا ہو کہ میسج فلاں عدالت کی طرف سے ہے، میسج میرے نام ہے، اور اس وجہ سے اس کو نظر انداز کر دے کہ جس زبان کے اندر میسج آیا ہے اس کو وہ زبان نہیں آتی۔ دوڑے گا، پوچھے گا،
ترجمہ کرے گا. تو جب یہ قرآن اللہ کا میسج ہے، ہمارے نام پر ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ہم کیسے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ مجھے عربی زبان نہیں آتی، مجھے عربی زبان نہیں آتی. اللہ اکبر. اور دوسری بات اس حوالے سے سمجھو، کوئی یہ جو ہم نماز میں یا نماز کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، تو ہم قرآن پڑھنے کا معنی کہ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. قرآن پڑھنے کا معنی کہ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. توجہ سے بات سمجھنا. آپ کو دنیا میں ایسی ہزاروں مثالیں مل جائیں گی، ایک شخص بات کرے اور جس سے بات کر رہا ہے اس کا مخاطب اس کی بات نہ سمجھے. انسان بات کرے اور سننے والا اس کی بات نہ سمجھے، لیکن انسان بات کرے اور بات کرنے والا خود اپنی بات نہ سمجھے. آپ اس کی مثالیں پیش کریں. دنیا میں جب گفتگو ہوتی ہے اور مخاطب آپ سے الجھتا ہے تو آپ اس کو یہ بات کہتے ہیں، تجھے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تجھے میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ بات کہتے ہیں. تجھے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تجھے میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کوئی ایسا شخص مجھے آپ بتائیں جو یہ کہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں مجھے میری بات سمجھ نہیں آ رہی. اس کی ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ بات کرنے والا جس سے بات کر رہا ہے اس کو یہ کہے کہ تجھے میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یا یہ کہے کہ تجھے میری بات سمجھ آ رہی ہے. ایک مثال ایسی پیش کریں کہ بات کرنے والا یہ کہے جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں میری بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب بتاؤ یہ قرآن یہ کتنا بڑا دنیا کا عجوبہ ہے. یہ مسلمان دنیا کا کتنا بڑا عجوبہ ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس کو خود نہیں پتا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. کتنا بڑا عجوبہ ہے. ثنا نماز میں پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہوں نہیں پتا. سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہوں نہیں پتا. 7 قرآن کریم کی اور سورت ملا کر پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہوں نہیں پتا. دعا مانگ رہا ہے، مانگ نہیں رہا، یہ دعا پڑھ رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. مانگنے کا معنی تو سمجھے. جب بغیر سمجھے دعا کی تلاوت ہو رہی ہے تو دعا پڑھ رہا ہے نا، یہ دعا مانگ تو نہیں رہا. کتنا بڑا دنیا کا یہ عجوبہ ہے. ذرا آپ حضرات توجہ فرمائیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے. اس کے لیے وقت نکالنا ہے. دنیا کے کسی ملک میں جائیں، وہاں ملازمت کرنی ہو اور وہاں کی زبان، اور ہم وہاں کی زبان سیکھتے ہیں، پیسے دے کر سیکھتے ہیں، انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں، یومیہ کی بنیاد پہ سیکھتے ہیں. میری مجبوری ہے، میں نے سفارت خانے جانا ہے، انہیں زبان انٹرویو لینا ہے، میری زبان نہیں تو ویزا نہیں لگے گا. یہ دنیا کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ کتنا اہم ہے. نمبر 3، قرآن کریم کا تیسرا حق قرآن پر عمل کرنا ہے. قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات کہ قرآن کا مخاطب خود کو سمجھیں، پھر قرآن پہ عمل ہوگا. جب قرآن کا مخاطب خود کو نہیں سمجھیں گے تو پھر قرآن پر عمل نہیں ہوگا. میں جب قرآن کریم کی آیت پڑھوں گا کہ جھوٹے پر لعنت ہے تو میں دوسرے پر فٹ کروں گا، وہ جھوٹ بولتا ہے، قرآن کہتا ہے جھوٹے پر لعنت. تو میں سچ بولنا کیسے شروع کروں گا؟ میں سچ بولنا کیسے شروع کروں گا جب قرآن کہتا ہے حرام نہیں کھانا اور میں اس آیت کو دوسرے پر فٹ کرتا ہوں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے حرام نہ کھاؤ، یہ کیسا مسلمان ہے حرام کر رہا ہے، میں حلال پر کیسے آؤں گا؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ فحاشی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. میں یہ آیت پڑھ کے دوسرے پہ فٹ کرتا ہوں کہ دیکھو یہ کیسا مسلمان ہے، اس طرح بے حیا ہے. قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی ترتیب یہ ہے کہ قرآن کا مخاطب خود کو سمجھیں. اللہ مجھ سے بات فرما رہے ہیں، یہ اللہ مجھے یہ بات فرما رہے ہیں، پھر قرآن کریم پر عمل کی توفیق ہوگی. میں کتنی مثالیں دے کر بات سمجھاؤں. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں منافق کی علامتیں بیان فرمائی ہیں. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، کسی سے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ علامتیں اس وجہ سے بیان فرمائی ہیں
کہ ہر مسلمان سوچے کہ اس کے اندر یہ علامت تو نہیں ہے. ہم ان علامات کو پڑھنے کے بعد لوگوں پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ اس کے اندر منافق کی علامت موجود ہے. تو یہ علامات اس لیے بیان نہیں کی کہ فتوے بازی کریں، یہ اس لیے بیان کی اپنے اندر غور کریں کہ یہ میرے اندر علامت موجود تو نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری، قرآن کریم پر عمل کرنا ہے تو پھر کسی صاحب نسبت، متقی، عالم سے تعلق اصلاح کا قائم کریں اور اس کی صحبت میں رہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس دنیا میں سب سے بڑے قرآن کے عامل تھے. انبیاء کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے بڑا کوئی قرآن پہ عمل کرنے والا نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے قرآن کریم پر عمل کیا. عمل کرنا آسان ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی وجہ سے. دیکھیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر سے ملے اور فرما رہے ہیں ابو بکر لگتا ہے میں منافق ہوں. کہا کیوں؟ کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں کیفیت اور ہے، اور جب گھر میں ہوں تو کیفیت اور ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری بھی یہ حالت ہے، پیغمبر کی خدمت میں تو حالت اور ہے اور باہر تو حالت اور ہے. تو دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس حاضر ہوئے کہ حضور یہ ہماری بات سنیں. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو تمہاری حالت ذکر اللہ میں، جو تمہاری حالت میرے پاس ہے، اگر یہی حالت تمہاری بازاروں اور بستروں پر رہے تو پھر تو فرشتے تم سے مسافر کریں. معلوم ہوا صحابی اگر پیغمبر کی صحبت میں ہے کیفیت اور ہے اور باہر ہے کیفیت اور ہے، تو بتائیں آج 1500 سال بعد ہماری کیفیت کیوں نہیں ہوگی؟ اگر قرآن کریم پر عمل کرنا ہے تو دو باتوں کا ہم خیال کر لیں. نمبر ایک، قرآن کریم کا مخاطب خود کو سمجھیں. نمبر دو، جس شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں اس کی صحبت میں رہیں آئیں اور جائیں نہیں، رہیں. آنا جانا الگ ہے، رہنا الگ ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین فی التقوی کے ساتھ رہو. کتنا رہو؟ علامہ آلوسی فرماتے خالطوہم لتکونوا مثلہم، اس طرح مل جل جاؤ کہ ان جیسے بن جاؤ. ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر رحمہ اللہ فرماتے کہ شیخ کے پاس آنا اور جانا نہیں، شیخ کے پاس رہنا. ایک مرغی کے پروں کے نیچے انڈے 21 دن مسلسل رہیں تو بچے نکلتے ہیں، اور اگر رکھیں اور نکالیں اس سے انڈا نہیں نکل سکتا. پہلی بات اپنا شیخ بنائیں، دوسری بات شیخ کے پاس رہیں. اور میں اس سے بڑھ کے ایک بات کہتا ہوں کہ شیخ کی صحبت کے لیے تڑپیں کہ کون سا وقت ملے اور میں جاؤں، کون سا وقت ملے اور میں مجلس میں جاؤں، کون سا وقت اور میں بیٹھوں. ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر رحمہ اللہ یہاں تک فرماتے کہ میرے پاس آؤ تو پھر نوافل سے زیادہ ترجیح میری مجلس کو دو. جتنا وقت گزار سکتے ہو میرے پاس گزارو. میرے پاس ایک بیعت ہوئے میرے مرید، تو میں شہر کا نام نہیں لیتا، دور سے سفر کر کے پہلے انہوں نے مجھے خط لکھا. یہ ساری مجھ سے بیعت ہوئے اور انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میرے اندر ایک بیماری ہے کہ میں ناجائز عشق کے اندر مبتلا ہوں، تو دعا فرمائے میری یہ بیماری ختم ہو جائے اور مجھے علاج پتہ ہے. میں نے کہا آپ ایک ہفتے کے لیے میرے پاس سرگودا مرکز خانقاہ تشریف لیں. وقت نکالا آگے. اب آ کر مجھے کہنے لگے میں کیا کروں؟ میں نے کہا معمول کی عبادت کریں، فرائض، واجبات، سنت، تلاوت، اذکار. بس ایک کام کریں، میں جب نکلتا ہوں سبق کے لیے، مسجد کے لیے، عقیدت کے ساتھ اپنے شیخ کو دیکھتے رہیں. ایک ہفتے بعد واپس گئے اور کہا جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے مرض کو ختم فرما دیا. میں عرض کرتا ہوں قرآن پہ عمل کرنا ہے تو پھر نمبر ایک قرآن کا مخاطب خود کو سمجھیں، نمبر دو اپنے شیخ کی صحبت کے لیے تڑپیں، اور جو ہی وقت ملے فوراً پہنچے، وقت گزاریں. آپ دیکھنا زندگی بدلتی کیسی ہے، آپ دیکھنا قرآن پر عمل کی توفیق ملتی کیسے ہے، آپ دیکھنا زندگی میں قرآن آتا کیسے ہے. آزمائش شرط ہے. لیکن جب ہم میں کون سی باتیں عرض کروں، آپ یقین فرمائیں
جس طرح میں اپنے مریدین اور ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، کڑتا ہوں، رابطہ کرتا ہوں، چیزیں پہنچاتا ہوں، اللہ گواہ ہے شاید آپ کو اس کی کوئی مثال نہ ملے۔ اب میری ایک عادت ہے، شاید آپ کو اچھی نہ لگے، میں تقریباً ہر سال ایک میسج کر دیتا ہوں، بھئی آپ اپنی بیعت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو یہ فارم پر کر کے دوبارہ بھجوا دیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں 1 ماہ تک نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں 15 دن تک نہیں، کتنے ہفتہ تک نہیں۔ میں پھر مریدین کی فہرست کا نام نکالتا ہوں، ان کے موبائل میں پھر میری طرف سے پیغام جانا بند ہوتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اتنے دن ہو گئے آپ نے تو پیغام نہیں آ رہا۔ میں نے کہا میں تو آپ کو میسج کیا تھا، میں ذرا مصروف تھا، میرا فلاں کام تھا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ مجھ سے رابطہ کریں اور 1 دن یا 2 دن تک میں جواب نہ دوں تو آپ پھر مارتے ہیں میسج، جواب نہیں آ رہا، اور میرے پیغام کو 15 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا۔ اب بتائیں آپ کے میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ بہتر ہے کسی ایسے شخص سے بیعت کر لیں جو آپ کی بات سنیں۔ میں اس پر لمبی بات نہیں کرتا، کسی اصلاحی مجلس میں کروں گا۔ فی الحال تو میں قرآن کریم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اگر قرآن پہ عمل کرنا ہے 2 چیزوں کا خیال فرما لیں۔ نمبر 1، قرآن کا مخاطب خود کو سمجھے۔ نمبر 2، اپنے شیخ کی صحبت کے لیے تڑپیں، اور جب اللہ موقع عطا فرمائے وقت گزاریں۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر کسی آدمی کے دل میں اس بات کی اہمیت موجود ہو۔ اہمیت نہیں ہوتی تو پھر بہت مشکل ہے، اہمیت ہے۔ دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے بیعت ہیں، ان کے پاس وقت موجود ہے عمرے کا، اللہ مبارک فرمائے، اللہ قبول فرمائے، مجھے بے حد خوشی ہے۔ ان کے پاس وقت موجود ہے تبلیغ میں جانے کا، اللہ قبول فرمائے، اللہ ترقیات عطا فرمائے، مجھے بے حد خوشی ہے۔ ان کے پاس وقت موجود ہے دوسرے ممالک کے سفر کا، وزٹ کا، سیر کا، سیاحت کا، اللہ تعالیٰ جائز سیاحت کی توفیق دے، مجھے خوشی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ اور یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ عمرہ کے لیے تشریف لے جانا چاہیں، اور بعض ایسے ممالک ہیں بغیر آسانی کے ان کو ویزا ملتا ہے اور کوئی مشکل نہیں، گزرتے ہوئے مل سکتے ہیں، لیکن وہاں جائیں گے، واپس آئیں گے اور کارگزاری لکھیں گے، تو میں تو پھر بھی دعا کرتا ہوں، میں منع تو نہیں کروں گا، میں تو اللہ تعالیٰ ترقیات عطا فرمائے۔ میں اپنی بات عرض کرتا ہوں کہ جب پہنچ آسان ہے تو پھر آدمی فائدہ اٹھائے۔ ہاں کسی اور شیخ سے آپ کے بیعت کا تعلق ہے، ان کے ساتھ یہی معاملہ رکھیں۔ میں اپنے ساتھ نہیں کہہ رہا، جو جس کے ساتھ بیعت کا تعلق رکھتا ہے ان سے رابطہ کرے، ان سے پوچھے، اپنی کارگزاری سنائے، ان کی مجلس میں جائے، ان کی صحبت میں رہے۔ آپ دیکھنا پھر قرآن کریم پر عمل کی توفیق کیسے ملتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی جو میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ چلے، جو کسی اور کے ساتھ ہے ان کی مجلس میں بیٹھے، ان کو میسج کرے، ان کو فون کرے، ان کی بات سنے، ان کی ہدایات پر عمل کرے۔ تو قرآن کریم کے بنیادی حق 3 ہیں۔ نمبر 1 قرآن کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا، نمبر 3 قرآن پر عمل کرنا، اور چوتھا وہ میں نے کہا وہ ہر کسی کے ذمہ نہیں ہے، وہ ہے قرآن کریم کو پہنچانا، قرآن کریم کو پھیلانا۔ ظاہر ہے پھیلانے کا ایک معنی ہے قرآن کریم کو پڑھانا، یہ وہی پڑھائے گا جو خود پڑھا ہے۔ قرآن کریم کا حق ہے سمجھانا، یہ وہی سمجھائے گا جو اس نے سمجھا ہے۔ قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کے نسخے چھپوائیں، تفاسیر لیں اور لوگوں تک پہنچائیں، یہ وہی کرے گا جس کے پاس استطاعت اور حیثیت موجود ہے۔ ورنہ بندہ قرآن کریم کا نسخہ قیمتاً لے کر آگے کسی کو کیسے دے سکتا ہے، چھپوا کیسے سکتا ہے؟ تو بنیادی حق ہر شخص کے اوپر 3 ہے، اس پر میں اور آپ نے توجہ کرنی ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور قرآن کریم کو پھیلانا ہے۔ میں جہاں اور دعائیں کرتا ہوں بڑے اہتمام سے یہ دعا بھی کرتا ہوں، اے اللہ مجھے قرآن کریم صحیح پڑھنے کی، صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی اور صحیح طریقہ پر امت کے اندر اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ہم نے الحمدللہ ای مرکز کے تحت آپ کے بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیم القرآن کورس کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ اپنے بچے کو اپنے گھر میں رکھ کے، اپنی نگرانی میں رکھ کے، آن لائن داخلہ دلا کے قرآن کریم پڑھا سکتے ہیں، کتنا بہترین موقع ہے۔ اسی طرح جو بڑے ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا چاہیں، مرد بھی اور خواتین بھی، ہم نے تفسیر کورس کے نام پہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔
ایک سال میں قرآن کریم کا ترجمہ اور مختصر تفسیر. اسی طرح علم دین کورس 2 سالہ الحمدللہ ایک مرتبہ مکمل ہو گیا ہے. اب آگے شروع ہو گیا ہے، داخلے ہو رہے ہیں، اشتہار چھپ جائے گا. اسی طرح 4 سالہ عالم کورس حضرات کے لیے اور خواتین کے لیے وہ بھی مرتب کر دیا ہے. اس کے اندر بھی داخلے شروع ہوں گے، اشتہار چھپ جائے گا. آپ حضرات اسی طرح تخصص فی العقائد الاسلامیہ، الحمدللہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ، یہ بھی اللہ نے چاہا تو شوال سے شروع ہوگا. اس کے اندر علماء داخلہ لیں، علماء کو متوجہ کریں. تو یوں سمجھیں کہ آن لائن مستقل بنیادوں پہ جو ہم نے کورس شروع کرائے ہیں. نمبر 1 بچوں اور بچیوں کے لیے جن کی عمر کم ہے، تعلیم القرآن کورس 2 سال کا. نمبر 2 بڑے حضرات اور خواتین کے لیے تفسیر کورس 1 سال کا. نمبر 3 حضرات اور خواتین کے لیے 2 سالہ علم دین کورس 2 سال کا. نمبر 4 عالم بننے والوں کے لیے آن لائن ہم نے شروع کرایا ہے عالم کورس اور عالمہ کورس 4 سال کا. نمبر 5 علماء کرام کے لیے اور ان حضرات اور خواتین کے لیے جو عقائد کو خوب ہمت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تخصص فی العقائد الاسلامیہ. یہ 5 ہے. باقی تخصص فی الافتاء کی مشاورت بھی شروع ہے، ہم ممکن ہے اس کو بھی جلد شروع کر دیں. ان کورسوں کے اندر آپ داخلہ لیں، دوسروں کو داخلے کے لیے متوجہ فرمائیں اور ای مرکز سے وابستہ رہیں، خان حنفیہ سے وابستہ رہیں، اساتذہ سے مجھ سے رابطے میں رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قبول فرمائے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا. اللهم إنا نسألك الصحة والأمانة والعافية وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم 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 ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم أعنا ولا تعن علينا ولا تعن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اے اللہ کریم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
نعوذ بک من سخطک والنار، نعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہ کریم تو ہماری مدد فرما، اللہ تو ہماری نصرت فرما۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں مخلوقات کے شر سے بچا۔ اے اللہ وسوسہ ڈالنے والے خنار کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما دے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی، دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم وہ ادارے، اے اللہ وہ مراکز، اے اللہ وہ جماعتیں، اے اللہ وہ اشخاص جو تیرے دین کی خدمت میں مشغول ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کی ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ خزانہ غیب سے تو ان کو اے اللہ نواز دے، خزانہ غیب سے ان کو نواز دے۔ اللہ تو ہمیں بھی اپنے دربار کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اے اللہ اپنے دربار کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اے اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے کانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے، اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ تو اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ جو والدین اپنی اولاد کے لیے نکاحوں کے لیے فکر مند ہیں، یا اللہ جو اشخاص اپنی شادی کے لیے فکر مند ہیں، اللہ ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کو آپ نے رشتے، اے اللہ جن کے نکاح ہوگے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ان کی اولاد کو راحت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جو بیمار ہیں اپنے کرم سے ان کو صحت عطا فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو اپنے کرم سے صحت عطا فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں اپنے کرم سے ان کو صحت عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اپنے کرم سے ادا کروا دے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اپنے کرم سے ادا کروا دے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اپنے کرم سے ادا فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جو شخص جس مشکل کے اندر ہے اس کی مشکل کو دور فرما دے، اللہ پریشانی ختم فرما دے، اللہ مصیبت ختم فرما دے۔ اے اللہ شوہر اور بیوی میں محبت کے تعلق کو قائم فرما دے، اللہ تعلق قائم فرما دے، اللہ تعلق قائم فرما دے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، اللہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اللہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کی، اے اللہ ہمیں قرآن کریم کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کی مرکز کی محنت کو قبول فرما دے، اساتذہ کی محنت کو قبول فرما لے، اللہ اس کے فیض کو عام فرما دے، اللہ شرور سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مسجد کی تعمیر شروع ہے، اللہ اپنے کرم سے جلد تعمیر کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جلد تعمیر کے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ جلد تعمیر کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ اہل علم، اہل ذکر، اہل خیر، طالبین حق کے قلوب کو مرکز کی طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم مرکز سے وابستہ ہر فرد کو علم، تقوی، صحت، صلاحیت، عفت، عافیت، مال، جان، اولاد، عمر میں برکت، عند الناس محبوبیت، اے اللہ اپنے دربار میں مقبولیت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نوچنے والے ہاتھوں کو اپنے کرم سے تو قبول فرما لے، اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے، اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ جو حضرات اس کورس میں شریک تھے ان کا پڑھنا قبول فرما لے، اللہ ان کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ان کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ان کے علوم میں برکتیں دے دے، اساتذہ کے علوم میں برکتیں دے دے۔ اللہ کریم یہ نظام تو جانتا ہے ہم نے کس مقصد کے تحت کیا ہے، اللہ اگر ہمارے مقصد میں اللہ خرابی ہے، اگر نفس کی شرارت شامل ہے، اللہ تو اس کی اصلاح فرما دے، اے اللہ اصلاح فرما دے۔ اے اللہ مقصد جائز ہے، صحیح ہے، اللہ تو ہماری مدد فرما دے، اللہ تو ہماری مدد فرما دے، ہمارے راستے کی رکاوٹوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ پورے عالم میں اے اللہ مراکز ایسے قائم کروا دے جہاں پہ عقیدے کو بیان کرنے والے عقیدے کے لیے درسگاہیں بھی ہوں، اللہ اخلاق کی اصلاح کے لیے خانقاہیں بھی ہوں، اور مسائل بتانے کے لیے دار افتاء بھی ہوں، اللہ اور ایسے افراد عطا فرما دے
اے اللہ ہم نے اس محنت کو اس نہج پہ شروع کیا ہے کہ پورے عالم میں ایسے مراکز بن جائیں، پورے عالم میں افراد پیدا ہو جائیں، اللہ تو اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اس کے لیے جو اسباب چاہیے اپنے کرم سے عطا فرما، اللہ جو ضرورتیں جو اپنے پوری کرم سے پوری فرما دے، اور اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اس کام سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری ناقدری کی وجہ سے ہمیں اس کام سے محروم نہ فرما، اے اللہ کریم ناقدری سے محفوظ فرما لے، اے اللہ اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما لے، اے اللہ چھوٹے اور بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمیں سمجھنے والے دل عطا فرما دے، اللہ محفوظ رکھنے والے دماغ عطا فرما دے، اللہ حق کو بیان کرنے والی زبانیں عطا فرما دے، اللہ عافیت عطا فرما دے، اللہ تو عافیت عطا فرما دے، اللہ جو لوگ ہم سے توقعات وابستہ کر چکے ہیں اللہ کے اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے وابستہ ہیں، اے اللہ میں جانتا ہوں بعض کے گھروں میں بیماریاں ہیں، اللہ تو شفا عطا فرما دے، بعضوں پر قرض ہیں اللہ تو ان کے قرض ادا فرما دے، اے اللہ بعض اولاد کے لیے فکر مند ہیں اللہ تو ان کی اس فکر کو دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، اللہ تو ان سب کی مدد فرما دے، اللہ تو ان سب کی نصرت فرما دے، اللہ ان سب کی مدد فرما دے، اللہ تو ہم سب کی نصرت فرما دے، اے اللہ رمضان کے کتنے دن گزر گئے، اللہ ہم نے کتنی کوتاہیاں کی، اللہ کتنی کوتاہیاں کی، تو اپنے کرم سے معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ آپ کی طرف سے تو ہر روز اعلان ہے، وہ ہے مجھ سے گناہوں کو معاف کروانے والا، ہم ہی سوئے ہوتے ہیں، اللہ آپ کا اعلان ہوتا ہے، کوئی ہے ہم سے رزق مانگنے والا، اللہ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، اللہ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو کریم ہے، اے کریم اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کو جوڑ عطا فرما دے، اللہ توڑ سے محفوظ فرما دے، باہمی محبتیں پیدا فرما، اے اللہ باہمی اچھے تعلق عطا فرما، اللہ میں حسد، بغض، کینہ، اے اللہ بخل ان تمام بیماریوں سے بچا لے، اللہ شرافت، امانت، صداقت، حیا، شجاعت، اللہ ساری صفات ہمیں عطا فرما دے، اللہ انوار نبوت عطا فرما دے، قرآن کا نور عطا فرما دے، اللہ روزے کا نور عطا فرما دے، نمازوں کا نور عطا فرما دے، صدقات کا نور عطا فرما دے، دینی اعمال کا نور عطا فرما دے، اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما دے، اللہ آنکھوں میں حیا عطا فرما دے، اللہ دل میں سکون عطا فرما دے، دل میں اطمینان عطا فرما دے، اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، صحابہ کرام کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ اپنے اولیاء اور محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما دے، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اللہ عافیت سے دین پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ تو خاتمہ ایمان پر فرما دے، اے اللہ تو خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ تو خاتمہ ایمان پر فرما دے، اے اللہ جو اعمال خاتمے کے لیے پختہ کرنے والے ہوں اللہ وہ نیک اعمال عطا فرما دے، جو اعمال جو خاتمے کو خراب کرتے ہیں اللہ تو نماز سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، قبر کو جنت کے باغ بنا دے، اللہ ہمارے قبروں کے وسعتیں عطا فرما دینا، اے اللہ میں عذاب قبر سے محفوظ فرما دینا، اے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے، اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ جام کوثر عطا فرما دے، اے اللہ کریم بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے، اللہ تو سب کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ دنیا میں کسی شخص نے ہمیں دکھ دیا ہو اللہ ہم تیری رضا کے لیے معاف کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری رضا کے لیے معاف کرتے ہیں، اے اللہ دل سے معاف کرتے ہیں، اللہ تو بھی ان کو معاف فرما دے، اے اللہ تو بھی ان کو معاف فرما دے، اے اللہ تو بھی ان کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے ذمے جو حقوق ہیں ہمیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو ہمارے لوگوں کے ذمے حقوق ہیں اللہ تو ان کو معاف فرما دے اور ہمیں حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ
اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نام پہ جمع ہیں، اللہ کے نام پہ الگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے۔ اللہ ہمارا یہ جمع ہونا تیرے نام پر ہو، اللہ ہمارا جمع ہونا تیرے نام پر ہو، اے اللہ یہ ہمارا جمع ہونا تیرے نام پر ہو۔ اللہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کو قبول فرما لے، اللہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ اللہ بادشاہ کے در پہ جائے وہ خالی واپس نہیں لوٹاتا، اللہ آپ تو شاہوں کے شاہ ہیں، اللہ آپ نے رد فرما دیا ہم کہاں جائیں گے، اللہ آپ نے محروم فرما دیا کہاں جائیں گے، ہمارے پاس آپ کے در کے علاوہ کوئی در بھی نہیں، اللہ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات بھی نہیں، آپ کے گھر کے علاوہ کوئی گھر بھی نہیں، اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، اللہ تو ہمیں قبول فرما لے۔ جن جن حضرات نے، جن جن خواتین نے دعاؤں کے لیے فرمایا ہے، اے اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، ان کی مشکلات کو دور فرما دے، اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔